یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلے معلم، پہلے مبلغ، پہلے ایک مدرس۔ مدینہ پاک کے 12 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا پہلے ابتدا میں، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ آقا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے پاس صحابہ میں سے کوئی بھیجیں جو ہمیں قرآن بھی سکھائے، ہمیں دین بھی سکھائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس وقت جتنے مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، ان سب میں سے حضرت مصعب بن عمیر کو چنا، پڑھے لکھے امیر ترین اس کو چنا۔ فرمایا کہ مصعب جا مدینہ پاک لوگوں کو دین سکھا۔ یہ مدینہ پاک چلے گئے، مدینہ پاک چلے گئے، وہاں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر انہوں نے قیام کیا۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے گھر کے ساتھ ایک کنواں تھا، ساتھ ایک باغ تھا۔ تو جو آدمی پانی بھرنے آتے تو وہ اس باغ میں چلے جاتے، تھوڑی سی تفریح کرتے، وہاں بیٹھتے، اس کے بعد پانی لے کر وہ گھر چلے جاتے۔ تو انہوں نے جا کر اس باغ میں تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ جب تبلیغ کی، حضرت اسد بن زرارہ کے رشتہ دار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلے کے سردار، بنو اشعل قبیلے کے سردار، وڈیرے، اس کو جا کر کسی نے کہا تیرا جو رشتہ دار ہے اس کے پاس ایک مکی جوان آیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان کو وہ کہتا ہے گمراہ ہیں، تمہارا دین یہ جو ہے یہ غلط ہے، تم جو ہے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہو، ستارے کو پوجا کرتے ہو، یہ سارے جھوٹی ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھو اور ایک جو ہے اللہ اس کو مانو۔ اسی طرح وہ لوگوں میں دراڑیں پیدا کر رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے، لوگوں میں جو ہے وہ دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ تو بڑی عجیب سی فضا بن گیا ہے گھروں میں، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کا دشمن ہے، عورتیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کی دشمن ہو گئی، بڑی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے، جا کر اس کو روکو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار، یہ بھی سردار حضرت اسد بن زرارہ، وہ بھی اپنی قوم کے سردار، تو انہوں نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر یہ بھی اپنی قوم کے سردار، ان سے کہا حضرت سعد بن معاذ نے کہ ایسا حضرت اسید سے فرمایا کہ اسید ایسا کیا، اسد کے پاس چلا جا، ان کو جا کر روک کے یہ مکی جوان آیا ہوا ہے، ان سے کہے کہ یہاں تبلیغ نہ کرے، مہربانی کر کے واپس چلا جائے، یہ لوگوں میں دوریاں پیدا کر رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پر ان کو جھنڈا دیا تھا، بنو اوس قبیلے کے سردار ہیں۔ تو یہ نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر اس باغ میں چلے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کر رہے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جب گیا اس نے جا کر بہت برا کہا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت لہجے میں اس نے جو کہنا تھا اس نے کہا، اور کہنے لگا تمہیں اور کوئی کام جو ہے نہیں ملا، یہی کام ملا ہے کہ لوگوں میں تم نفرتیں پیدا کر رہے ہو، دوریاں پیدا کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، واپس چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے پڑھے ہوئے کے خاموش ہیں، لہجہ جو ہے یہ نرم لہجہ ہے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بھائی، تو نے اپنی بات مکمل کر لی ہے، میری بات بھی سن لے، تو 2-3 باتیں میری بھی سن لے، اگر تجھے پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پریشان نہ ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو اس نے غصے میں کہا سنا کیا کہتا ہے؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ زخرف کی آیاتیں پڑھی۔ جب آیاتیں پڑھی تو پھر کیفیت یہ ہو گئی، جو سخت دل تھا بالکل نرم ہو گیا، وہ پتھر دل جو ہے وہ موم بنتا جا رہا ہے۔ نیزہ پھینکا، نیزہ پھینک کر کہنے لگا کہ اے مصعب، جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھنا چاہے، دین میں داخل ہونا چاہے، وہ کس طرح داخل ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ غسل کر، نئے کپڑے پہن اور پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، یہ قرآن مجید کا اعجاز معجزہ ہے کہ اسی وقت کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ انتظار میں ہیں
کہ میں نے اپنا مثلاً ایک سفیر بھیجا ہوا ہے تو وہ ان کو سمجھا کر آئے گا۔ جب یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو حضرت سعد جو ہیں وہ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، لگتا اس طرح ہے کہ اس کا جسم ادھر آ رہا ہے، دل ادھر ہے، اس کی جو ہے دماغ یہ ادھر آ رہا ہے، سوچ اس کی ادھر ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح پہچان لیا؟ انہوں نے کہا جب میں نے اس کو بھیجا تھا اس وقت اس کا رویہ، اس کے جو چلنا تھا اور تھا، اب اس کا اور ہے۔ جب یہ آئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہاں بھی روکا یا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یار وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تو خود جا کر اس کی بات بھی سن لے، اس کو جا کر خود روک بھی لے۔ ان کو غصہ آیا۔ حضرت سعد بن معاذ یہ قبیلے کے سردار، بڑے فیصلے کرنے والے، ایک بہت بڑے ایماندار لیڈر، انہوں نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اٹھا کر غصے میں وہاں چلے گئے، اس باغ میں گئے۔ انہوں نے بھی جو کہنا تھا کہا۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ بھی ایک سردار کے بیٹے، وڈیرے کے بیٹے، 200 درہم والا یہ سوٹ پہننے والے، وہ خاموش ہیں، لہجہ نرم ہے۔ جب انہوں نے بات ختم کی تو فرمایا کہ اے قبیلے کا سردار، انہوں نے اپنی بات ختم کر دی، کیا میری بات بھی سن لے، اگر تجھے میری بات اچھی لگے ٹھیک ہے، اگر اچھی نہ لگے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پریشان نہ ہو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو ان کے پاس ہی وہی نیزہ ہے، اس نے نیزہ زمین میں گاڑ کر غصے سے یہ بھی کہنے لگا، ہاں سنا، کیا سناتا ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، پھر کیفیت وہی ہو گئی، دل نرم ہو گیا، بالکل منہ بن گیا۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر واپس آئے۔ اس کے قبیلے والے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سردار کو کیا ہو گیا، یہ بڑا غصے سے گیا ہے، اب جو ہے اس کا سر بھی جھکا ہوا ہے، اس کی نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہیں، بالکل آرام ایسا ایسا چل رہا ہے۔ جب یہ آیا قبیلے والے سے کہنے لگا کہ اے میرے قبیلے والے، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں بات نہیں کرے گا؟ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم مصعب بن عمیر کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے، تو پہلے بڑا غصے سے گیا ہے، اب جو ہے بالکل نرم ہو کر آ گیا۔ یہ کہتا ہے کہ جو وہ کلام پڑھتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، کلام پڑھتا ہے، وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ سچ ہے، حق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شام تک بنو اشل قبیلے والے جتنے بھی لوگ تھے سارے مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ مدینہ پاک میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اجلہ صحابہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ اور ہم ضرور